بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سائیکالوجی کلاس 11 کے چیپٹر نمبر 7 بیہیویئرل ڈس آرڈرز کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ تھیوریز آف ایب نارمل بیہیویئر کیا تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس زمانے میں لوگوں کو سائیکالوجیکل پرابلمس ہوتے تھے یا ان کا کچھ بیہیویئرل ایب نارمیلٹیز ملتی تھیں لوگوں میں، تو اس کے بارے میں کیا سوچا جاتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو سب سے بہت پرانے زمانے میں جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈرس کو یہی کہا جاتا تھا کہ جیسے کوئی ایول اسپرٹس نے پوزیس کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی سائیکالوجیکل ڈس آرڈرس تھے ان کو یہی کاز اس کا سوچا جاتا تھا کہ کسی بھوت نے، جن نے، کسی چیز نے ان کو پوزیس کر لیا، جس طرح آج بھی ہمارے ملک میں اس چیز کے بارے میں پیروں کے پاس جایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جن چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا سایہ ہو گیا ہے۔ تو یہی ان کا کانسیپٹ تھا، جس کے لیے وہ جو ٹریٹمنٹس کرتے تھے وہ ٹوٹلی ان ہیومن ہوتی تھیں، یعنی کہ غیر انسانی ٹریٹمنٹ ہوتی تھیں، جیسے کہ سر میں سوراخ کر دینا، ٹھیک ہے، زنجیروں سے باندھ دینا اور مریض کو بہت زیادہ ڈنڈوں سے مارنا، اس کو مار مار کے کہنا کہ یہ پوزیشن کو چھوڑ دے، جو کہ آج بھی ہمارے کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں پہ پیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب سائنس کا دور شروع ہوا اور ہر چیز سائنٹیفک طریقے سے دیکھی جانے لگی، تو ہپوکریٹ جو تھا اس نے، وہ فرسٹ تھا جس نے کہا کہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز یا بیہیویئرل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ڈیزیز ہیں، کوئی پوزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 15-16 سینچری میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز کا کوئی نہ کوئی آرگینک کاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز کو ان عجیب و غریب طریقوں سے ٹریٹ کرنے کے بجائے ان کے لیے ہاسپٹلائز کرنا اور ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دینا شروع کی گئی۔ تو اس سلسلے میں 3 تھیوریز سامنے آئیں مینٹل ڈس آرڈرز کو لے کر، وقتاً فوقتاً ان کی جو تھیوریز سامنے آتی رہی، ان میں سب سے پہلی تھی آرگینک ویو پوائنٹ، دوسری تھی سائیکالوجیکل ویو پوائنٹ اور تیسری تھی سائیکوسومیٹک یا ہولسٹک ویو پوائنٹ۔ تو آرگینک ویو پوائنٹ میں یہ تھا کہ جتنی بھی سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ برین، نروس یا دوسرے آرگنز جیسے انڈوکرائنل آرگنز ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی ڈیزیز کی وجہ سے یا ان کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے برین میں جو ایک بیہیویئر کی پرابلم کو کریٹ کر رہا ہے، کوئی سائیکالوجیکل ڈس آرڈر کر رہا ہے۔ اس تھیوری کے آنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کی کلاسیفیکیشن ہوئی، ٹھیک ہے، زیادہ ایلوبریٹ ہوا یہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز، ان کو کلاسیفائی کیا گیا، ڈیزیزز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، پھر ان کا ڈائگنوسس کرنے کا طریقہ نکالا گیا اور ان کو کیور کرنے کا طریقہ نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم سائنٹیفک ٹریٹمنٹ کی طرف چلے۔ دوسرا ویو پوائنٹ جو تھا وہ سائیکالوجیکل ویو پوائنٹ تھا، کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ جو سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز تھے ان میں 50% میں کوئی آرگینک کاز ہی نہیں ملا، ٹھیک ہے، یا اگر کاز ملا تو اس کو ٹریٹ کرنے کے باوجود وہ بیہیویئر ڈس آرڈر ویسا کا ویسا ہی پرسسٹنٹ رہا۔ کوئی بھی آرگینک ڈیفیکٹ تھا اگر برین میں، اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کے بعد بھی بیہیویئر پرابلمس ایگزسٹ کرتے رہے، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ کازز جو ہیں وہ سائیکالوجیکل ہیں، جتنے بھی بیہیویئرل پرابلمس ہیں یا سائیکالوجیکل ڈیزیزز ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائیکالوجیکل کاز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے آگے ہپنوسس، میسمرزم کی پروسیس سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز کو ہپنوسس کے ذریعے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی، یعنی جو ہے وہ ایک ٹرانس میں ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کچھ سجیشنز دی جاتی تھیں، جس سے بعد میں ٹرانس میں آنے، یعنی کہ ہپنوسس سے باہر آنے کے بعد جب وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا تھا، اس کے ذہن کو اس طرح کے انسٹرکشنز دے دی جاتی تھیں جس سے وہ بعد میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر محسوس کرتا تھا اور اس کی
جو سائیکولوجیکل پرابلمس تھیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئیں. تو ہپنوسس کو ہسٹیریا کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ یوز کیا گیا. ٹھیک ہے, اس میتھڈ کو کیتھارٹک میتھڈ بھی کہا گیا. لیٹر آن جو ہے یہ ہوا کہ فروئڈ نے بھی شروع میں جیسے ہپنوسس سے ہی اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا, لیکن بعد میں اس نے اپنی تھیوری جو تھی تھیوری آف انکانشیس اور پھر سائیکو انالائٹک ٹریٹمنٹ یا فری ایسوسیشن کی تھیوری نکالی, جو کہ ایک بالکل ہی نیو اسکول آف تھنکنگ تھا. ٹھیک ہے, اس نے یہی کہا تھا کہ کچھ انکانشیس فورسز ہوتی ہیں انسان کی, کچھ انکانشیس ڈیزائرز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں. تو اس نے فری ایسوسیشن کی جگہ نیا طریقہ نکالا علاج کا, جس میں اس نے یہ کیا کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے, اور ان سے مختلف تھوڑے سے کراس کوشچنس کیے جائیں جس سے ان کی ڈیزیز کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور ان کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح بہت سے لوگ تھے جن کا اس نے ٹریٹمنٹ کیا اپنے فری ایسوسیشن کے میتھڈ تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اینیملز میں بھی سائیکولوجیکل پروسیسز ڈیٹیکٹ کیے گئے, ان کو ٹریٹمنٹ کی کوشش کی گئی, ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے گئے. مختلف ایکسپیریمنٹ سے نئی نئی تھیوریز نکالی گئیں کہ کیا پروسیس ہوتا ہے اس بیہیویئر کا. ٹھیک ہے, جو بھی ایک کوئی بیہیویئر ہوتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے. جیسے لرننگ کے ایکسپیریمنٹس ہم نے پڑھے تھے, کنڈیشننگ کے ایکسپیریمنٹس ہم نے پڑھے تھے, پاولوف کا ایکسپیریمنٹ ہم نے پڑھا تھا. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ اسی زمانے میں سامنے آئیں. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوئیں اور ان کو کیور کرنے میں بہت مدد ملی. لیکن اس کے بعد تیسری تھیوری آ جاتی ہے سائیکوسومیٹک یا ہولسٹک ویو پوائنٹ. تو اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ کیسز میں آرگینک ڈیفیکٹس بھی مل رہے تھے, تو سوللی آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر صرف سائیکولوجیکل کازز کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا انکانشیس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں. تو یہ کہا گیا کہ آرگینک اور یعنی کہ آرگینک بھی بیچ میں کاز ہوگا اور سائیکولوجیکل کاز بھی ہوگا. تو اب یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ جو علامات ہوتی ہیں وہ آرگینک ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے کہ آرگنز میں آپ کے علامات نظر آتی ہیں, مثلا یہ کہ جیسے ہاتھ پاؤں ہلنا بہت زیادہ, یا ہاتھ کانپنا انزائٹی میں, یا دل زور زور سے دھڑکنا. تو کہا گیا کہ جو علامات تو آرگینک ہوتی ہیں لیکن ان کے کازز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ایموشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یا سائیکولوجیکل پروسیس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں چیزوں کو آپ کنسیڈر کریں, آرگینک اور سائیکولوجیکل. تو ایک ہولسٹک ویو پوائنٹ ایمرج ہوا اس سے. تو اب اس زمانے میں جو ہے وہ ایڈولف میئر تھا جو کہ فیمس سائیکیٹرسٹ تھا, اس کی تھیسس سامنے آئی. اس نے کہا کہ کسی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو سمجھنے کے لیے اس انسان کی پوری پرسنالٹی کو اسٹڈی کریں, یعنی کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے طور پہ اس کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ پورے پیشنٹ کو ٹریٹ کریں, صرف ڈیزیز کو ٹریٹ نہیں کریں, تو پھر صحیح سے پوری ٹریٹمنٹ ہوگی. کیونکہ آپ کو سومیٹک سمٹمس بھی مل رہے ہیں, یعنی کہ آرگینک سمٹمس بھی مل رہے ہیں, آپ کو بیہیویئر پرابلمس بھی مل رہا ہے آپ کو. تو اس کا کاز جو ہے وہ آرگینک بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا کاز جو ہے وہ آپ کی اپ برنگنگ میں کسی ایموشنل پرابلمس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ پورے پیشنٹ کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کریں, اور خالی جو ہے وہ اس کی جو آپ نے ڈیزیز ڈائگنوز کی ہے اس کو ٹریٹ نہیں کریں, بلکہ ایز اے ہول پیشنٹ کو ٹریٹ کریں. اب ہم آ جاتے ہیں کازز آف بیہیویئرل ڈس آرڈرس کی طرف. تو یہ آپ کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ایگزام میں آتا ہے. اس میں سے شارٹ نوٹس آ جاتے ہیں فرسٹریشن, کانفلکٹ یا ڈپریشن پہ, یا یہ کہ ایز سچ ایز اے لانگ کوشچن بھی آتا ہے کہ واٹ آر دا کازز آف بیہیویئرل ڈس آرڈرز. آپ کو اس کو لانگ کوشچن میں بھی لکھنا ہوتا ہے. تو ابھی تک ہم نے صرف تھیوریز ڈسکس کی تھیں کہ کیا ویو پوائنٹ مختلف زمانے میں آئے کہ بیہیویئرل ڈس آرڈرز کس وجہ سے ہوتے ہیں. تو ان کو آپ
اگر آپ کو لانگ کوشچن آتا ہے کازز آف بیہیویئرل ڈس آرڈرس تو ان تھیوریز کو آپ بہت شارٹ میں شروع میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز آپ چاہیں تو صرف کازز کی طرف چلے جائیں، جیسے فرسٹریشن اور کانفلکٹ وغیرہ آپ یہ لکھ لیں. اور اگر آپ اپنے کوشچن کو ذرا زیادہ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ تھیوریز کو بھی 2-3 لائن میں بتا دیں کہ پہلے کازز کیا سمجھے جاتے تھے، ان کی کیا تھیوریز تھیں. تو ہم کازز آف بیہیویئرل ڈس آرڈرس پہ جاتے ہیں، جو کہ آپ کی بک میں بتائے گئے ہیں فیو مینٹل پروسیسز جو کہ کاز ہیں بیہیویئر ڈس آرڈرس کے. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے فرسٹریشن، پھر کانفلکٹ ہے. کانفلکٹ 3 طرح کے ہیں: اپروچ اوائڈنس کانفلکٹ، ڈبل اپروچ کانفلکٹ اور ڈبل اوائڈنس کانفلکٹ. پھر ریپریشن ہے اور پھر کمپلیکسز ہے. فرسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ تو فرسٹریشن کو جو ڈیفینیشن آپ کی بک میں دی گئی ہے اس میں ہے کہ فرسٹریشن ٹیک پلیس وین سم انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سبجیکٹو اور آبجیکٹو اسٹینڈس ان دا وے آف اچیونگ این ایم. تو فرسٹریشن جب ہوتی ہے جب کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل کاز ہوتا ہے، سبجیکٹو یا آبجیکٹو کاز ہوتا ہے جو کہ آپ کی ایم میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی انٹرنل کاز ہے، کوئی انسان کی اندرونی وجوہات ہیں یا باہر ماحول میں کوئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اپنی کوئی وجوہات ہیں یا کسی اور کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا جو سوچ رہا ہے اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وین فلفلمنٹ آف نیڈس آر obstructed. آپ کی جو بھی نیڈس تھیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ خواہشات ہوں بلکہ نیڈس جو کہ بیسک نیڈس ہوتی ہیں انسان کی وہ obstruct ہوئی ہوئی ہیں. یا بلاکنگ اور انٹرفیئرنس آف دا سیٹسفیکشن آف این اراؤزڈ نیڈ تھرو سم بیریئر اور obstruction. بات وہیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی جو نیڈ تھی وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہے کسی بھی وجہ کی، کسی بھی چیز کی obstruction کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی آپ کا بیریئر ہے اس کو اچیو کرنے میں. ٹھیک ہے، مثلاً یہ کہ آپ کی ایک نیڈ ہے کہ آپ کو کھانا چاہیے لیکن آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کما نہیں رہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کو کھانا بھی نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، اچھا کھانا گھر کی ضرورت ہے آپ کو، شیلٹر کی، سر چھپانے کی، مگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بنا سکیں. تو لوگ آپ نے دیکھا ہے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کراچی میں تو یہ ایک کامن چیز ہے، چھیپا وغیرہ پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو کھانا مل تو جاتا ہے یہاں پہ، مگر آپ اپنا کسی طرح سے چیزیں پوری نہیں کر پا رہے. کہاں تک آپ جو ہے وہ ان جگہوں پہ جا کے کھانا کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے، جب ایک آدمی جو ہے بے روزگار ہو جاتا ہے وہ اپنے بچوں کی بھی کیئر نہیں کر پاتا تو اس کے اندر ایک فرسٹریشن بن جاتی ہے، فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان نیڈس کو بھی پورا نہیں کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک نارملی آپ کہہ لیں کہ آپ مثلاً چاہ رہے ہیں کہ آپ کے امتحان میں آپ بہت اچھے نمبر لے کر آئیں. اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ جو ہے پڑھائی بھی کی لیکن پیپر آؤٹ آف کورس آ گیا، یا پیپر ایسا آیا، یا پیپر کے ٹائم پر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، آپ کو بخار تھا یا کوئی پرابلم تھی جس وجہ سے پیپر اچھا نہیں ہو سکا آپ کا، تو آپ کے امتحان میں اچھے نمبر نہیں آئیں گے. آپ کا جو ایم تھا وہ آپ نے اچیو نہیں کیا. اس کی انٹرنل کاز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، ایکسٹرنل کاز بھی ہو سکتی ہے کہ پیپر اچھا نہیں آیا تھا، یا یہ کہ کوئی پرابلم ہو گئی سینٹر میں. تو کوئی بھی کازز ہو سکتی ہیں جو آپ کے ایم کو اچیو نہیں کرنے دے رہی. اب اگر ایک پرسن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایکٹر بنے یا ماڈل بنے لیکن سوشلی اس کو یہ الاؤ نہیں کر رہی فیملی، اور فیملی چاہتی ہے کہ وہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے، تو وہ جو اس کا ایم ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہا، جس سے وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو ان ایسی تمام چیزیں جس میں آپ اپنی خواہشات کو اچیو نہ کر سکیں کسی بھی انٹرنل وجوہات یا ایکسٹرنل وجوہات کی وجہ سے، تو اس سے فرسٹریشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ فرسٹریشن بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے. مثلاً یہ کہ کلاس روم میں ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، وہاں پہ اس نے ایک آئس کریم خریدی. اب کچھ بولنگ ٹائپ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے اس سے وہ آئس کریم چھین لی. ٹھیک ہے، بچہ فرسٹریٹڈ ہو جائے گا. بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، وہ فزیکلی ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی میری چیز کیوں چھیڑی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر یہ جو چیزیں اگر بار بار بچے کے ساتھ ہوگی
کہ اس کو مسلسل بلی کیا جا رہا ہے یا اس کی چیزیں چھیڑی جا رہی ہیں یا اس کے جو چھوٹے چھوٹے ایمز ہیں، اس کی نیڈس ہیں، اس کو اچیو نہیں کرنے دیا جا رہا، تو آہستہ آہستہ اس کی پرسنالٹی میں کوئی نہ کوئی پرابلم یا بیہیویئر ڈس آرڈر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو آہستہ آہستہ بڑے ہونے پر پھر یہ کسی سائیکولوجیکل پرابلم کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ اب اس طرح کی فرسٹریشن ہم لوگوں کو بھی ہوتی ہے، جس طرح ہم ٹریفک جیم میں پھنس جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر پھنسنے پر گاڑی سے باہر نکل کے جو ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم نے ٹریفک جیم میں دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کسی بھی بات پہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی کوئی بھی obstruction ہوتی ہے، آپ کے ایم اچیو، آپ جلدی آفس جانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے اگر آپ کو راستے میں کسی وجہ سے دیر لگ رہی ہے، تو اینگر اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی فرسٹریشن ہوتی ہے زیادہ تر وہ ایگریشن یا اینگر، انزائٹی اس طرح سے شو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فرسٹریشن کے کازز پہ آ جاتے ہیں تو اس کے ایکسٹرنل کازز آپ دیکھ لیں، کچھ میں نے ابھی ایکسپلین کیے، تو اس میں فزیکل ہیں جس میں فیمائن ہے، قحط ہو گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا، سائیکلونز ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی بھی ارتھ کویکس ہو گئیں، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوئیں، آپ کا گھر تباہ ہو گیا، کسی کے بچے مر گئے یا گھر بہہ گیا، سیلاب میں بہہ گیا، تو بڑی مشکلوں سے گھر بنایا تھا، تو وہی سب فرسٹریشن، اس سے انسان کے ذہن میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو ڈپریشن کے طور پہ بھی نکال سکتا ہے، ایگریشن کے طور پہ بھی نکال سکتا ہے، پوری زندگی کے لیے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایکسیڈنٹس ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کی لائف میں جس کی وجہ سے، جیسے اب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کی ٹانگ ہی چلی گئی، لیکن یہ کہ وہ تو ایک فٹ بال پلیئر تھا، اب وہ اس کے فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا کہ میں اب فٹ بال نہیں کھیل سکتا، ٹھیک ہے۔ فلڈس آ جاتے ہیں، فائر ہو گیا، ڈیتھ آف لوڈ ون بھی ایک فرسٹریشن کا کاز ہوتی ہے۔ پھر سوشل کازز ہوتے ہیں، پنشمنٹ ہے، ڈس اپروول ہے، ڈس آنر ہے، وار ہے، فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں، انہیپی میرج ہے، ایتھیکل ریسٹرینٹس ہیں، ڈس سیٹسفیکشن وتھ سوسائٹی ہے، مثلا یہ کہ کلاس میں بار بار آپ کو پنشمنٹ کی جا رہی ہے، یا والدین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پنشمنٹس دیتے ہیں، مختلف قسم کی پنشمنٹس ہیں، جس سے آپ کو کلاس میں آپ کو کھڑا کر دیا، دوست آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے بھی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز تھی ہیں، جس کو پہلے بھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ آپ اپنی نیڈس پوری نہیں کر پا رہے ہیں، شادی ہو گئی ہے مگر یہ کہ انہیپی ہیں آپ اپنی میرج سے، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات بات پہ اگر لڑائی ہوتی ہے، ایک زیادہ ڈیمانڈنگ قسم کا آپ کا پارٹنر ہے، تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ فرسٹریشن پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوشل ریسٹرینٹس ہیں، ایتھیکل ریسٹرینٹس ہیں، جو آپ کے سوشلی آپ کو بائنڈ کرتے ہیں کہ آپ، ٹھیک ہے، اب آپ کو گرمی لگ رہی ہے لیکن آپ اے سی نہیں چلا سکتے کیونکہ بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے، تو یہ سب ایکسٹرنل کازز آ جاتے ہیں کہ آپ کے باہر سے جو آپ کو انوائرمنٹ میں پرابلمز ہو رہی ہیں۔ اب انٹرنل کازز آف فرسٹریشن میں بایولوجیکل کازز ہیں، آرگینک کازز ہیں، تو یعنی کہ برین میں یا کوئی نروز میں کوئی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی آپ کے اپنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ کی اپنی پرسنالٹی میں، آپ کی اپنے اندرونی، ہر شخص کا ایک ہی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ اگر فرض کریں کہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اچھی تیاری کی تھی امتحان کے لیے، دونوں کے نمبر اچھے نہیں آئے، تو ایک زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گیا، اس نے فرسٹریشن میں خودکشی کر لی، جبکہ دوسرے نے اس کو اگنور کر دیا اور کہا کہ اچھا میں آگے اور محنت کر لوں گا، کوئی بات نہیں، کم مارکس آئے۔ تو انسان کے انٹرنلی جو اس کی برنگ اپ ہوتی ہے یا اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ فرسٹریشن کس کو زیادہ ہو رہی ہے، کسی کو کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آرگینکلی بھی آپ کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، جیسے اب میں نے بتایا کہ جیسے کسی کے ہاتھ کو جو ہے وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ معذور ہے یا کسی بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی چیزیں اچیو نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر اسکلز نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز، مینٹل پرابلم جو کہ آرگینک کاز ہو سکتی ہے، برین کی پرابلم ہو سکتی ہے، نروس کی پرابلمز ہو سکتی ہیں،
ٹھیک ہے، انسان کی اپنی پرسنالٹی کے پرابلمس ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو فرسٹریشن ہو سکتی ہے، اس کے اپنے ایتھکس ہوتے ہیں، اپنے رولز ہوتے ہیں، انٹرنلی اس نے اپنے کچھ اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ اس کو فرسٹریشن زیادہ ہوگی، کم ہوگی، نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈٹرمائن کرتی ہیں کہ آپ اپنی فرسٹریشن کو کیسے شو کریں گے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ فرسٹریشن سے ہوتا کیا ہے؟ فرسٹریشن سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ایموشنس بہت زیادہ جو ہیں وہ نگیٹو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، سیڈنس ہے، انسان بہت زیادہ ڈپریسڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یا پھر انزائٹی کے طور پہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی پرابلم فیس کرے گا تو اس کو شدید انزائٹی ہوگی. تو یہ فرسٹریشن کو کسی بھی طریقے سے جو بیہیویئر میں آپ کو چینجز نظر آ سکتی ہیں وہ فرسٹریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگریشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو سکتا ہے، آپ کا ایک وڈرول ٹائپ بیہیویئر ہو سکتا ہے، انٹروورٹ پرسنالٹی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اینٹی سوشل ٹائپ، کسی سے زیادہ آپ بات نہیں کریں. ٹھیک ہے، لوگوں کو اوائڈ کریں. اس طرح سے کنسنٹریشن میں پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ پرابلم سالونگ ہے یا آپ ڈسٹریکٹ زیادہ ہو رہے ہو، کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہو. ٹھیک ہے، یا انسان فیل کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تھکا سا ہے، اس کے جسم میں درد رہتا ہے ہر وقت. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی فرسٹریشن، جو ڈیپ سیٹڈ فرسٹریشن ہے وہ اس طرح سے سامنے آ سکتی ہے. زیادہ تر فرسٹریشن ایگریشن، انزائٹی یا ڈپریشن کے طور پہ سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اب نارمل بیہیویئر کے طور پہ بھی سامنے آ سکتی ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے. فرسٹریشن اگر زیادہ ہو تو انسان سوشلی کوپ ہی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، مختلف سچویشنز میں جب وہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، مختلف پرابلمز کو فیس نہیں کر پاتا، کوپ نہیں کر پاتا، اس کو بہت جلدی ہمت ہار دیتا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ فرسٹریشن کے جو ہے وہ سمٹمز ہو سکتے ہیں، علامات ہو سکتی ہیں. ان میں اگر کوئی چیزیں ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فرسٹریشن کا سامنا ہوا ہے تو وہ اس کے انکانشیس میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر پوری اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پوری زندگی میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایگریسو بیہیویئر شو کرے یا چھوٹی چھوٹی پرابلمس میں اس کو بہت زیادہ انزائٹی ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، آپ کو اپنی فرسٹریشن سے کوپ کرنا سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سورس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر کسی خاص وجہ کی کسی خاص چیز کی وجہ سے فرسٹریشن ہو رہی ہے تو اس سورس کو ریموو کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سب فرسٹریشن جو ہے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرس اور بیہیویئرل پرابلمس کو جنم دیتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے کانفلکٹ. کانفلکٹ کب ارائز ہوتا ہے؟ جب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ دو اپوزٹ ڈیزائرز میں آ کر پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے، دو خواہشات میں آ کر پھنس جاتا ہے. تو آپ اس کو جو ڈیفینیشن آپ کی بک میں دی گئی ہے اس کے لحاظ سے دس از دا سچویشن ان وچ مائنڈ فائنڈس اٹ سیلف وین ٹو اپوزٹ ڈیزائرز آر پریزنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. یا پھر یہ دا اراؤزل آف ٹو اور مور موٹیوز دیٹ کین ناٹ بی سالو ٹوگیدر. ٹھیک ہے، اب انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو چوائس کرنا مشکل ہو جاتی ہے. وہ بہت ہیزیٹیٹ کرتا ہے، رکتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرے. یہ اس کے اندر ایک اینگر اروز کرتی ہے، ایک اندر غصہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹریشن سے الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، فرسٹریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایم ہے، آپ اس کو اچیو نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ دو اپوزٹ ڈیزائرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک کو آپ نے چوز کرنا ہے. انسان کو دو ڈیزائرز ایٹ دا سیم ٹائم چوز کرنی ہو تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً یہ کہ دو آپ ہی کی پسند کی جابز آپ کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی جاب چوز کریں. کانفلکٹ جب نہیں ہوگا جب آپ کو جاب مل رہی ہے لیکن آپ وہ جاب نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو کوئی فزیکل پرابلم ہے، تو اس وقت فرسٹریشن ہوتی ہے. کانفلکٹ جب ہوتا ہے جب آپ کو دو جابز ایک طرح کی مل رہی ہیں مگر آپ
اس میں سے چوز نہیں کر پا رہے کہ آپ کون سی والی کریں. ٹھیک ہے, دونوں کے لیے آپ اہل ہیں مگر آپ چوز نہیں کر پا رہے, یا آپ کو 2 IT کورسز کرنے ہیں اور دونوں ہی آپ کو پسند ہیں لیکن آپ چوز نہیں کر پا رہے. اگر ایک IT کورس ہوتا, ایک ہی آپ کو پسند ہوتا تو آپ کے اندر کانفلکٹ ارائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن فرض کریں کہ اس IT کورس کو کرنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو فرسٹریشن ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ IT کورس کر سکتے ہیں مگر دونوں اسی ٹائم پر ہیں, آپ کو ایک ریجیکٹ کرنا پڑے گا, تو وہ جو ریجیکٹڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے فرسٹریشن ارائز ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو آپ اچیو نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے فرسٹریشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے جب آپ کو 2 ڈیزائرز کو پورا کرنا ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کس والی کو چھوڑیں, کس والی کو پکڑیں. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن پہ بہت زیادہ اسٹرین آ جاتا ہے, انسان بہت زیادہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے جب اس کو کانفلکٹ کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرین کر لیتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ اس کو کس چیز کو حاصل کرے اور کس چیز کو حاصل نہ کرے. ٹھیک ہے, اگر اس میں سے ایک ڈیزائر کمزور پڑ جائے یا کسی وجہ سے انسان اس کو اگنور کر دے تو پھر چوائس کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر دونوں اسٹرانگ رہیں گی تو پرسن جو ہے وہ کو فیصلہ کرنا مشکل ہوگا, اور اس فیصلے جب اس کو کرنا مشکل ہوگا تو کسی بھی قسم کا بیہیویئر ڈس آرڈر سامنے آ سکتا ہے. ایگریشن ہو سکتی ہے, انزائٹی ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا پرسنالٹی ڈس آرڈر, بیہیویئر ڈس آرڈر کے پیٹرن میں سامنے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے بیہیویئر ڈس آرڈر کا جس میں ہم اس کے کہتے ہیں کہ ریشنلائزیشن, یعنی کہ کوئی بھی قسم کی ایکسپلینیشن دینا کہ میں اس وش کو کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. کوئی بھی اپنے آپ کو اندر اگنور کرنے کی کوشش کرنا, کسی اور چیز پہ ڈالنے کی کوشش کرنا, بہانہ بنانا کہ میں اس وش کو پورا نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, ریشنلائزیشن کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب آپ کو کنفلکٹ ارائز ہوا تو آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کہ بھئی یہ چیز میری اس وجہ سے پوری نہیں ہوئی. جیسے آج کل اسٹوڈنٹس میں بہت کامن ہو گیا ہے کہ ایگزامس دیتے ہیں, اچھی تیاری نہیں کرتے, آخری وقت پہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے جو ہے وہ میٹرک کا ایگزام جیسے دیا تھا تو اس میں ہمارے 80% یا A1 گریڈ آ گئی تھی تو انٹر میں بھی اتنا ہی پڑھ کے آ جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا, انٹر میں بہت زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے, آپ کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے پہلے سے زیادہ, آپ کی سلیبس مشکل ہوتا ہے, ایگزامس مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ایسا کیس ہوتا ہے کہ پھر جب کم پرسنٹیجز آ جاتی ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی بورڈ والوں نے غلطی کر دی, ٹیچرز نے غلطی کر دی, یا بورڈ اپنی غلطی کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیچرز نے چیکنگ میں غلطی کر دی. ٹھیک ہے, چاہے جی ٹیچرز نے چیکنگ میں غلطی نہیں کی ہو بلکہ بورڈ والوں کی اپنی IT سیکشن کی پرابلم ہوتی ہے, یا انہوں نے پیسے لے کر بچوں کو پاس کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس کی اپنی غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ آپ مختلف بہانے بنا رہے ہیں کہ جی یہ ایم اس لیے اچیو نہیں ہو سکا, رزلٹ اس لیے خراب آیا کہ جی بچوں نے محنت نہیں کی تھی, بورڈ والے کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں کہ جی بورڈ والوں نے پرابلمس کری تھیں یا ٹیچرز نے صحیح چیکنگ نہیں کی تھی. تو ملٹیپل کازز ہوتے ہیں اس کے جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں. آپ اس سے بچنے کے لیے ایک اچیو کو کہ جی بھی جو ہے وہ ہم نے رزلٹ جو ہے یہ رزلٹ خراب اس لیے آیا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر خراب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, یا ہمیں کوڈنگ میں پرابلم ہو گئی تھی. تو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ریشنلائز کرنا اپنی فیصلوں کو یا اپنی غلطیوں کو سامنے لانے کے لیے, تو یہ سب ریشنلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 2 اپوزٹ وشز جو ہوتے ہیں تو ان کو آپ ہارمونائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہوتے ہیں جی آپ پڑھیں بھی کم اور آپ کے مارکس بھی زیادہ آ جائیں, آپ کے جی اسی طرح آ جائیں جس طرح بچپن سے آپ کلاس میں فرسٹ آتے تھے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اینڈ میں پڑھ لیا یا یہ کہ تھوڑی سی محنت زیادہ کر لی اس سے ہو گیا, تو وہ کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ چاہ رہے ہیں جی کم پڑھیں مگر ہمارے مارکس بھی اچھے آ جائیں, تو یہ تو دونوں چیزیں پاسبل نہیں ہوتی نا. تو اب آپ جب اس کو ریشنلائز کرتے ہیں کہ جی نہیں کسی اور وجہ سے ہمارے مارکس صحیح نہیں آئے, تو یہ پروسیس آف ریشنلائزیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کائنڈس آف کانفلکٹس پر آ جاتے ہیں. تو اپروچ اوائڈنس کانفلکٹ کب ہوتی ہے؟ تو جب 2 اپوزٹ وشز ہوتی ہیں اور وہ سیم آبجیکٹ کو کنسرن کرتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس کو ہونا اپروچ کہلائے گا, ٹھیک ہے, اور نہ ہونا اوائڈنس کہلائے گا. ٹھیک ہے. ایک ہی گول جو ہوتا ہے یا اس کے اندر اٹریکٹیو اور ان اٹریکٹیو فیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے انسان شادی تو کرنا چاہ رہا ہے مگر اس کو کچھ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں, یعنی کہ پہلے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بنا لے, اچیو کر لے, یا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے ایک لڑکا ہے, اس کی 5-6 بہنیں ہیں, تو اس کا ایک اپروچ ہے کہ بھئی اس کی پہلے بہنوں کی شادی ہو جائے پھر وہ شادی کرے گا, لیکن وہ شادی کرنا چاہتا ہے. تو شادی کرنا اس کا گول ہے, لیکن نہ شادی کرنا اور فائنینشلی کمانا بھی اس کا گول ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزوں میں پھر کانفلکٹ ارائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح کا کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیہیویئرل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ میتھس بھی پڑھے اور بایو بھی پڑھے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ دونوں چیزیں نہیں کر پاتا, کیونکہ ہمارا سسٹم کہتا ہے کہ یا تو پری انجینئرنگ کر لو یا پھر پری میڈیکل لے لو, یعنی کہ یا تو بایو پڑھ لو یا آپ میتھس پڑھ لو. تو دونوں چیزیں وہ انٹر میں نہیں لے پا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کا ڈبل اپروچ کانفلکٹ رائز ہوتا ہے, یعنی کہ آپ دو اپوزنگ ایمز یا آبجیکٹیو جو ہیں اس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دو ڈیزائربل آؤٹ کمس ہیں اور آپ کو ایک کو چوز کرنا ہے. اب جو آپ نے فرض کرو کہ میتھس چوز کر لیا, پری انجینئرنگ لے لیا, لیکن پوری زندگی آپ کو یہ رہا کہ مجھے تو بایو بھی پڑھنا تھا, مجھے تو وہ بھی پسند تھا, تو میں وہ کیوں نہیں لے سکتا, تو نہیں لے سکا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ اس وقت آپ کے ذہن میں کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے, اور جو ان اچیوڈ آپ کا گول تھا وہ آپ کے اندر فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کانفلکٹ آپ کو دو چیزوں کے درمیان ارائز ہوا تھا, مگر یہ کہ جو ان اچیوڈ ہوا, جو آپ اچیو کر سکے, وہ آپ کا ٹھیک ہے کہ ایم بن گیا. اگر آپ اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ کی فرسٹریشن نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی میں اس طرح کی پرابلم ہے کہ آپ کو یہ یاد رہ جائے کہ میں نے یہ چیز نہیں کی, تو اس سے فرسٹریشن ارائز ہوتی ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی بیہیویئرل پرابلم کے طور پہ سامنے آتی ہیں بعد میں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہے تیسرا کانفلکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈبل اوائڈنس کانفلکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہے جس سے آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, دو چیزیں ہیں, تو ایک ہی چیز ہے جس کو اوائڈ کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, اور وہی دو طریقے جو ہیں وہ دونوں کے دونوں ہی غلط ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ چوز کرتے ہیں بٹوین ٹو ایونٹس. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ضروری ہے, لیکن دونوں آپ کے لیے ان اٹریکٹیو ہیں یا ان ڈیزائربل آؤٹ کمز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو فرض کریں کہ ایک سامنے ٹائیگر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یا تو ٹائیگر کو فیس کر لو, اس سے لڑ لو, یا پھر ریور میں جمپ کر جاؤ. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے جیسے عثمان ڈرامہ دیکھا ہو تو اس میں کئی دفعہ آ جاتا ہے جی پہاڑی سے کود جائیں پانی کے اندر, یا آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ پہاڑی سے کود جاؤ یا پولیس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو حوالے کر دو پولیس کے, یا آپ ولن کے حوالے کر دو. تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں اور دونوں ہی آپ کے لیے ان اٹریکٹیو ہوتی ہیں, تو اس وقت ڈبل اوائڈنس کانفلکٹ ہو جاتا ہے. اب تیسرا جو کاز ہے بیہیویئر ڈس آرڈر کا, ٹھیک ہے, وہ ہے ریپریشن. ریپریشن کو ایک ڈیفینس میکینزم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے پرسن جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈیزائربل وشز سے بچاتا ہے یا ان پلیزنٹ ایونٹس کی میموری سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کی بک میں ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اٹ از اے ڈیفینس میکینزم بائی وچ اے پرسن ٹرائز ٹو ریڈ ہمسیلف آف انڈیزائربل وشز اور میموری آف ان پلیزنٹ ایونٹ, یا پھر کانشیس اور انکانشیس بلاکنگ آف ریکلیکشن اور میموریز آف پاس ایونٹ. اب ریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو دو وشز ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, تو اس کو میں سے ایک کو آپ نے جب بلاک کر دیا, ٹھیک ہے, اپنے انڈیزائربل وشز کو, یا جو ہے وہ آپ کی جو وشز تھیں جو پوری نہیں ہوئی, یا کوئی ان پلیزنٹ ایونٹ ہوا, اس کی میموری کو اپنے اندر کسی طرح سے دبا کے اس کو اگنور کر دینا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سنگل ایک وش میں بھی ہو سکتا ہے, یا کانفلکٹ کی سچویشن جب ارائز ہوتی ہے تب بھی آپ ایک وش کو ریپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو سپریشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ
آپ فلفل نہیں ہوئی بھی ہوتی، تو کسی بھی طرح کے سامنے جو ہے وہ بیہیویئرل پرابلمس میں سامنے آ سکتی ہے. یہ انکانشیس میں ڈیپلی جا کے پڑھی رہتی ہیں اور یہ ایکٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو یا پھر ڈریمز میں نظر آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یا انسان بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات بول جاتا ہے کہ اس کی وہ وش سامنے آ جاتی ہے جو وہ کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، یا لکھتے ہوئے کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہا ہے یا کوئی چیز کوئی بھی کسی قسم کی اسائنمنٹ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یا جیسے اخبار میں لوگ لکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی بات ان کے ذہن سے ان کی قلم میں آ جاتی ہے کہ جو انہوں نے اندر چھپائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور انہی وشز کو کبھی کبھی فلفل کرنے کے لیے کچھ انسوٹیبل ویز اپنائے جاتے ہیں جو کہ بیہیورل ڈس آرڈرس کے طور پہ سامنے آتے ہیں یا پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے سامنے کی طرح سے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ آپ اپنی پرانی کسی بھی جو ایسی میموریز تھیں آپ کی جو آپ کے لیے ان پلیزنٹ تھیں، ٹھیک ہے، بٹر میموریز تھیں آپ کی، اس کو آپ بھول نہیں پائے، لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ اس کو بھول جائیں، لیکن وہ آپ کے انکانشیس میں پڑی رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ کے ڈریمز میں نظر آتی ہیں. تو دونوں کیسز میں جب ہم نے پڑھا ہے کہ فرسٹریشن اور کانفلکٹ ہوتا ہے تو کچھ ڈیزائرز جو ہوتی ہیں ان کو آپ کچھ وشز کو ریپریس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی چائلڈ ابیوز کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، کسی کے پیرنٹ نے اس کو کوئی فزیکل ابیوز کیا بہت زیادہ، یا گھر میں کوئی اور رشتہ دار تھا جو فزیکل ابیوز کرتا تھا، تو اس کی جو میموریز ہیں یا اس کی جو بھی اس کا ایک حادثے کا یا ایک ایونٹ کی میموریز ہیں وہ انسان نے ریپریس کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا کسی سے ذکر کرنا نہیں چاہتا، مگر یہ کہ جب وہ کوئی نئی ریلیشن شپس بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس میں ٹربل ہوگا. ٹھیک ہے، مثلاً یہ کہ بڑے ہو کے جب وہ شادی کرتا ہے یا اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی دوسروں کو اسی طرح سے ابیوز کا نشانہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، ریپریشن جو ہے وہ آپ کے انزائٹی کے طور پہ زیادہ تر سامنے آ سکتی ہے کہ انسان اینشیس رہتا ہے، اپنی پرانی چیزیں جب وہ ریپریس کرتا ہے، اندر چھپا دیتا ہے، تو اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کی انزائٹی رہتی ہے. جب وہ سیم قسم کے ایکسپیرینس کو جب دوبارہ سے وہی ایکسپیرینس اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے یا وہی ماحول دوبارہ آتا ہے تو اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک نارمل پرسن کے لحاظ سے ایسے موقعوں پہ فرق ہوتا ہے. وہ ڈپریشن سے اسٹریس ہو سکتا ہے، انزائٹی ہو سکتا ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی لوگ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات کو ریپریس کر کے. ٹھیک ہے، اپنی میموریز کو ریپریس کر کے. کبھی اسکن پہ الرجیز زیادہ ہوتی ہیں، ان کو زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ کھا کے موٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہ مختلف سومیٹک ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، مثلاً پیٹ میں درد رہتا ہے جن کو، یا نوزیا فیل ہوتا رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی قسم کی میموریز کو یا آپ کی وشز کو ریپریس کرنے کی وجہ سے سامنے آ سکتی ہیں. اب اسی طرح سے ریپریشن جو ہے وہ فوبیاز کے طور پہ بھی سامنے آ سکتا ہے. مثلاً یہ کہ بچپن میں کوئی بچہ جو تھا اس کو کسی کتے نے کاٹ لیا تھا، تو اب جب بھی وہ کتا دیکھے گا تو اس سے ایکسٹینسولی زیادہ دوسروں کے مقابلے میں ڈرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کی میموری ہوگی. ٹھیک ہے، اب کسی بھی قسم کی میموری ہو سکتی ہے. مثلاً یہ کہ اگر بچپن میں آپ نے ایک بہت سیویئر اسٹارم میں پھنس گئے تھے، کسی قسم کے سیلاب میں پھنس گئے تھے، طوفان آ گیا تھا، تو جب بھی ہوا تیز چلے گی یا بارش کی آواز آئے گی تو وہ انسان زیادہ ڈرے گا. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے فوبیاز بھی اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں اس ریپریشن کی وجہ سے. اب آ جاتے ہیں ہم کمپلیکسز کی طرف. تو کمپلیکسز کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ایسا کوئی سینٹیمنٹ ہے، کوئی ایموشنل ایونٹ ہے یا کوئی ایموشنل ڈیزائرز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں، کلسٹرز آف ڈیزائرز ہیں اور وشز ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ ریپریس کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کمپلیکس ہو جاتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے. تو انفیریورٹی کمپلیکس کب ارائز ہوگا؟ جب انسان بچپن سے لے کر آج تک ڈی گریڈ ہوتا رہا ہو کلاس میں کہ جی بھائی آپ تو کچھ اچیو ہی نہیں کر سکتے، بار بار اس کو یہ کہا جا رہا ہو.
ٹھیک ہے. وہ چاہ رہا ہو کہ بھی فٹ بال کھیل لے، وہ نہیں کھیل پا رہا، اس میں وہ اچھا نہیں ہوا. کسی کرکٹ کھیل لے، اس میں بھی اس سے اچھی طرح سے نہیں کھیلا گیا، یعنی کہ اس نے ایک اچھی پوزیشن حاصل نہیں کری. اسی طرح کلاس میں پڑھنے میں بھی وہ پیچھے رہ گیا، نہ وہ میتھس میں اچھے نمبر لا پا رہا ہے، نہ بایولوجی میں. ہر ٹیچر اس کو آ کے ڈانٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا ایم ہے کہ جی میں یہ کر سکوں، یہ کر سکوں. یہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے جب جمع ہو جاتی ہیں تو کلسٹر آف وشز اور ڈیزائرز ہو جاتی ہیں، اور تو آپ کو ایک کمپلیکس ہو سکتا ہے.